السلام علیکم. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں نے کل جو ایک لیکچر سلسلہ شروع کیا تھا ایس ڈی جی گولز پہ، سسٹینیبل گولز. یہ اصل میں قوم متحدہ نے 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو مقرر کیے ہیں کہ اگر دنیا 2030 تک، کچھ جو ہیں 2025 تک ہیں اور کچھ 2030 تک ہیں، اگر دنیا 2030 تک ان پہ عمل کر لے یا ان چیزوں کو ٹھیک کر لے جو دنیا کے مسائل ہیں، تو یہ دنیا جو ہے بہت اچھی بن سکتی ہے. ہر بندہ جو انسان اس دنیا پہ رہتے ہیں، جو زیرو اس پہ رہتے ہیں، سب کے لیے ایک بہت اچھی لیونگ پلیس بن سکتی ہے. اس کو ہر طرح کے وسائل میسر آ سکتے ہیں، اس کو ہر طرح کے جو حالات ہیں دوسرے ان کو بہتر کی جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہتر معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے. آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی میں بات کروں گا زیرو ہنگر پہ، مطلب کہ بھوک کا خاتمہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کچن میں سامان پڑا ہوا ہے، ہمارے سٹورز بھرے ہوئے ہیں، ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے یا 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، اور ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، تو کیا دنیا بھی ایسی ہی ہوگی؟ اصل میں ساری دنیا ایسی نہیں ہے. دنیا کے بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں بھوک مری ہے، جہاں لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں یا بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو اپنے خاندان کو وہ 3 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، مہیا نہیں کر سکتے. ایک تو یہ چیز ہے. ایک دوسری چیز ہے کہ میل نیوٹریشن ہے کہ لوگوں کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا. کھانا ملتا ہے لیکن پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا، جس وجہ سے ان کے اندر میل نیوٹریشن جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. اس وجہ سے بچوں میں بہت سارے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں. بچوں کے قد نہیں بڑھ رہے، ان کی ہائٹ جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، وہ فزیکلی بہت کمزور ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کو وہ خوراک جو ان کو ضروری ہوتی ہے وہ ان کو خوراک نہیں مل رہی. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے وہ ان کا پیٹ تو بھر سکتی ہیں، لیکن جو غذائی ضروریات ہیں وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے. جو ان فصلوں میں جو چیزیں کھاتے ہیں اس میں وہ تمام غذائی ضروریات نہیں ہوتی، غذائی چیزیں نہیں ہوتی جس سے اس کی ایک اچھی طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو سکے، جس وجہ سے وہ ساری زندگی کے لیے ایک ایسا بچہ بن جاتا ہے جو فزیکلی اور مینٹلی ریٹارڈ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اب دوسرا جو ہے کہ یہ جو عورتیں ہیں، جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں، ان کو مسئلہ ہوتا ہے، ان کو وہ خوراک پوری نہیں مل رہی، جس وجہ سے اگلا جو جنریشن جو آ رہی ہوتی ہے وہ بھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اب اس کا قوم متحدہ نے جو بتایا ہے سسٹینیبل گولز میں، ایس ڈی جیز میں، کہ اگر ہنگر کو ختم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی جو ریسورسز ہیں وہ بہت غلط طریقے سے ڈیوائڈ ہوئے ہوئے ہیں. ایک ایریا جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے اور ایک ایریا جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے جا رہا ہے. ایک جو ہے کھانا اتنا ان کے پاس کھانا ہے کہ وہ ضائع کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کو 3 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ملتا. 3 ٹائم کو تو کیا، 1 ٹائم کا کھانا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کا قوم متحدہ نے جو طریقہ کار دیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو زمینیں ہیں پوری دنیا کی ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، ان سے بہتر طریقے سے پیداوار حاصل کی جائے، ان کو زمینوں کو بہتر طریقے سے جو جدید طریقہ کار ہے ایگریکلچر کا، اس کو بہتر طریقے سے بروئے کار لایا جائے. کیونکہ جدید طریقہ اگر اپنائے جائیں زراعت میں، تاکہ اسی طریقوں کو خیرباد کہا جائے، تو وہی زمینیں جو ابھی کم فصل دے رہی ہیں، کم پیداوار دے رہی ہیں، انہی زمینوں سے بہت زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے.
اب اس میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں جدید ٹیکنالوجی ہے، جیسے ٹریکٹرز کا استعمال ہے، ٹریکٹر کے ساتھ بہت ساری مشینیں لگ جاتی ہیں، جس وجہ سے وہ زمینوں کو بہتر طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ زمینیں جب بہتر تیار ہوں گی تو ان سے بہتر طریقے سے فصل پیدا ہوگی، اور انہیں مشینری کو استعمال کر کے آپ کم لاگت میں بہت زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر زمینوں سے زیادہ سے زیادہ فصلیں لی جائیں، مطلب ایسے بیج تیار کیے جائیں کہ جو ان سے بہتر پیداوار جن سے ممکن ہو، جو بیماریوں سے بچ سکتے ہوں، اور جن کی پیداوار زیادہ ہو، جو موسم میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ سسٹین کر سکیں، وہ قائم رہ سکیں۔ اب جیسے ویتنام میں ایک تجربہ کیا گیا تھا کہ ویتنام کا کچھ ایریا ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں پہ سمندر جو ہے وہ ان کی زمین کو کھا رہا ہے، سمندر زمین کے اوپر آ رہا ہے، جس وجہ سے زمین کے اندر جو ہے وہ نمک جو زیادہ ہو گیا ہے۔ زمین میں نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی چاول کی پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہو گئی۔ اس کے لیے یہ حل نکالا گیا کہ ایسے بیج بنائے گئے جو نمکین پانی میں بھی یا نمکیات والی زمین، زیادہ نمکیات والی زمین میں بھی قائم رہ سکیں۔ اس سے ان کی جو وہ زمینیں جو ویران ہو رہی، بنجر ہو رہی تھیں، اس وجہ سے کہ وہاں پہ نمکیات زیادہ ہو گئے ہیں، اس کا انہوں نے حل نکال لیا ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں اقوام متحدہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ایگریکلچر میں ایسی ٹیکنالوجی لائی جائے، ایسے بیج لائے جائیں جو اس موسم میں جو حالات جو چینج ہو رہے ہیں اس کے ساتھ وسٹینڈ ہو سکیں۔ ابھی جو لوگ ایگریکلچر سے وابستہ ہیں، پاکستان میں زراعت سے وابستہ ہیں، ان کو جو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی اس بار جو فصلیں ہوئی ہیں، گندم کی پیداوار جو ہوئی ہے وہ ایک وجہ سے کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا بنی ہے کہ موسم نے اس بار چینجنگ دکھائی، موسم نے تبدیلی دکھائی ہے۔ جس موسم میں پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھیں اس موسم میں بارشیں ہوئی ہیں، جس وجہ سے جو پروڈکشن ہے گندم کی بہت کم ہوئی ہے۔ وہی جو علاقے جہاں سے پہلے پیداوار جو تھی وہ فار ایگزامپل 100 من ہو رہی تھی، ابھی وہاں سے وہ 50 من ہوئی ہے، 50 شاید 25 ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ لوگ جن کا گزارا اسی بھی تھا، مطلب وہ ان کا خاندان اسی پلتا تھا، وہ گندم بیچتے بھی تھے، بیچ کے اپنی دوسری ضروریات پوری کرتے تھے اور اپنے خوراک کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے۔ ابھی کچھ ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ وہ علاقہ جو اپنی اگاتا اور اپنی کھاتا تھا، ابھی اس کو باہر سے گندم لانی پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ وہ جو بیج تھے وہ اس موسم کے ساتھ وسٹینڈ نہیں کر سکے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے فصل کی پیداوار بہت کم ہوئی ہے۔ ابھی جو بھی کام کیے گئے ہیں ان میں یہی حالات ہیں کہ ابھی سب مان رہے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ نہیں، اس طرح کچھ نہیں ہو رہا، جو موسم تبدیل ہو رہے ہیں، سردیاں لیٹ آتی ہیں، گرمیاں لیٹ آتی ہیں، اور کئی بار سردیوں کا دورانیہ جو لمبا ہو جاتا ہے، کئی بار گرمی کا دورانیہ لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار جو تھی اس پہ فرق تو بنا ہے، فصلوں کا ہیر پھیر بھی مسئلہ بن رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو جن زمینوں میں پہلے ایک چیز پیدا ہوتی تھی، اب اس میں وہ فصل پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ موسم کے ساتھ وہ کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ اس کے لیے ایک تو بیج چینج کیے گئے، بیج تبدیل کیے گئے، اعلیٰ بیج لائے گئے، دوسرا یہ کیا گیا کہ دوسری فصلیں تیار کی گئیں کہ وہ فصلیں جو دوسرے علاقوں میں پیدا ہوتی تھیں اسی موسم کے مطابق وہ ان علاقوں میں انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں۔ اس طرح جو خوراک کی کمی ہے وہ پوری کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے جو SDG گولز ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ان کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کی فلاح ہو، انسانیت کی بقا ہو۔ اب فلاح اور بقا تب ہو سکتی ہے جب اس کو وقت کا
کھانا میسر ہو. اگر پہناوا نہ بھی ہو تب بھی زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن اگر کھانا میسر نہ ہو تو وہ زندگی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ افریقہ میں دیکھیں اور ایشیا میں دیکھیں کہ جو زمینیں پہلے پیداوار بہتر دیتی تھیں اب کم ہو گئی ہیں. ایک اور جو مسئلہ بنا ہے، ایک تو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں، دوسرا ٹڈی دل کا حملہ ہو رہا ہے. ٹڈی دل کی وجہ سے وہ ذمہ دار جو بیچارے انہیں پہ گزارا ان کا ہوتا تھا وہ بالکل مکمل طور پہ ختم ہو چکے ہیں. ابھی اوکاڑا کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اوکاڑا میں ایک گاؤں میں مکمل طور پہ انہوں نے ٹڈی دل جو ہے ان کی پوری فصل کھا گئی ہے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. محکمے نے ایک چیز انٹروڈیوس کرائی تھی کہ وہ اگر ٹڈی دل کو پکڑ کے دے دیں تو ہم 15 روپے بھر کلو لے لیں گے. بندہ کہہ رہا تھا میں نے 7,000 کما سکا ہوں، 7,000 سے میرا سال تو نہیں گزرے گا، لیکن چلیں کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ قید سالی کے سبب بنتی ہیں. یہی چیزیں جو ہیں وہ جب ایک علاقے میں ٹڈی دل فصل کھا جائے گی تو وہ علاقہ جو پروڈکشن دے رہا ہے، جو دوسرے علاقوں کو بھی سسٹین کر رہا ہے، ان کو خوراک دے رہا ہے، وہ علاقہ کیسے سروائیو کرے گا؟ وہ جب خود نہیں سروائیو کرے گا تو دوسرے علاقوں کو کیسے وہ مینٹین کر رکھ سکے گا؟ دوسرا یہ ہے کہ اب جو غریب جو ملک ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، ان میں ایک بہت بڑی آبادی کی بہت بڑی شرح جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہوتی ہے. ان کے پاس زمینیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں، ان کے پاس مویشی کم ہوتے ہیں، ان کی اتنی آمدن نہیں ہوتی کہ وہ جدید مشینری کو استعمال میں لا سکیں، جس وجہ سے وہ کم اوقع جو اس کا مکمل تو ایک فائدہ ہوتا ہے وہ مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کے لیے قوم متحدہ یہی چاہتا ہے، جو SDG گولز ہیں اس کا مطلب یہی چاہتا ہے کہ جدید طریقوں کو اس طرح بنایا جائے، اس طرح لایا جائے کہ وہ جو چھوٹا ذمہ دار ہے وہ بھی استعمال کر سکے اور بڑا بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے. اب بڑا جو اپنی مشینری لے آتا ہے، لیکن چھوٹا وہ جو ہے نا وہ اس کو نہیں لا سکتا. اگر لا بھی سکتا ہے تو اس کا اتنا کرایہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو اس کی آمدن ہوتی ہے ساری اس میں چلی جاتی ہے. اس لیے پالیسی میکرز کو چاہیے کہ اس کے مطابق، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک ہم نے بھوک مری کو ختم کرنا ہے، کہ بھوک جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، مطلب دنیا کا ہر بندہ اتنا کھا سکے کہ وہ زندہ رہ سکے، اور اس چیز کو ختم کرنا ہے کہ مال نیوٹریشن نہ ہو، کہ وہ ایسی خوراک جس میں غذائیت کی کمی ہو وہ نہ ہو. اس طرح ہماری عورتیں ایک بہتر زندگی گزار سکیں، ہمارے بچے کل کے ذہین شہری بن سکیں، صحت مند اور ذہین شہری بن سکیں، اور یہ نہ ہو کہ ہم ایک اور ایسی نسل پیدا کر لیں، ایک ایسی نسل پیدا کر لیں کہ جو وقت کے ساتھ سسٹین نہ کر سکے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنی زراعت کو اس لیول تک نہیں لے کے جا سکے، جو خوراک کو اس لیول تک نہیں لے کے جا سکے کہ وہ ہم اپنی آبادی کو مکمل طور پر خوراک مہیا کر سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ.